ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا۔ پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف ادھر فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی سی او کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا۔ پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف ادھر فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی سی او کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔
रेहान अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुकी थी और शहरयार उसके सामी में बैठा था। पर हैरत, फखर और पछतावे के साथ कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। शहरयार चुपचाप रेहा के करीब आया और बस इतना कहा, तुम वो मुकाम हो जिस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी अना का सफ़र करना पड़ा। रेहा की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जब बरसों की तकन अब उतर गई हो और यूँ वो मोहब्बत जो वक्त मुखालिफ दर फासलों में चुप गई थी फिर से ज़िंदा हो गई, इस बार मजबूत, मुकम्मल और बेखौफ। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, रेहा एक पुरकशिश ज़हीन और खुददार लड़की लाहौर के एक गरीब मगर तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने वालिद के वाहिद बेटी थी और इनके लिए फ़ख्र का बाइस भी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और वही इसकी मुलाकात शहरयार से हुई। एक संजीदा मिजाज, नरम गो और शरीफ नौजवान जो कंपनी की CEO का बेटा था, मगर गरूर से कुछ दूर। दोनों की पहली गुफ्तगू एक प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान हुई, जहाँ रिहा ने अपनी एतमाद से शहरयार को मुतासिर कर लिया। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए। शहरयार को रेहा के खुददारी, महज़िब रवैया और उसूल से मोहब्बत हो गई, जबकि रिहा शहरयार की सादगी, इज़्ज़त देने के अंदाज और नरमी से दिल हार बैठी। दोनों ने एक दूसरे से खामोश वादे किए, बिना अल्फाज के, बिना किसी रस्मी इजहार के। मगर जब शहरयार ने रेहा के लिए रिश्ता भेजा तब कहानी का नया रुख लिया। शहरयार के वालिद से एक सख्तगीर रवायती औरत जो बराबरी के रिश्ते में यकीन रखती थी, रेहा के ख़ानदानी पस मंज़र को लेकर सख्त नाला हुई और इसे अपने बेटे के लायक ना समझा। शहरयार ने मुज़ाहिमत की, बहस की, लेकिन माँ के आंसू और बाप के दबाव ने उसे एक मुश्किल दौरा है पर ला खड़ा किया। रेहा जो इस जज्बात से ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स पर यकीन रखती थी, ये सब जानकर पीछे हट गई। इसने नौकरी छोड़ दी, नंबर बंद कर दिया और खामोशी से अपनी ज़िंदगी को नया रुख दिया। शहरयार, जिसके लिए सब खोना आसान न था, दिल में तड़प लिए बैरूनी मुल्क चला गया। 3 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोबारा इनकी मुलाकात हुई। रेहान अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुकी थी और शहरयार उसके सामी में बैठा था। पर हैरत, फखर और पछतावे के साथ कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। शहरयार चुपचाप रेहा के करीब आया और बस इतना कहा, तुम वो मुकाम हो जिस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी अना का सफ़र करना पड़ा। रेहा की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जब बरसों की तकन अब उतर गई हो और यूँ वो मोहब्बत जो वक्त मुखालिफ दर फासलों में चुप गई थी फिर से ज़िंदा हो गई, इस बार मजबूत, मुकम्मल और बेखौफ। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, रेहा एक पुरकशिश ज़हीन और खुददार लड़की लाहौर के एक गरीब मगर तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने वालिद के वाहिद बेटी थी और इनके लिए फ़ख्र का बाइस भी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और वही इसकी मुलाकात शहरयार से हुई। एक संजीदा मिजाज, नरम गो और शरीफ नौजवान जो कंपनी की CEO का बेटा था, मगर गरूर से कुछ दूर। दोनों की पहली गुफ्तगू एक प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान हुई, जहाँ रिहा ने अपनी एतमाद से शहरयार को मुतासिर कर लिया। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए। शहरयार को रेहा के खुददारी, महज़िब रवैया और उसूल से मोहब्बत हो गई, जबकि रिहा शहरयार की सादगी, इज़्ज़त देने के अंदाज और नरमी से दिल हार बैठी। दोनों ने एक दूसरे से खामोश वादे किए, बिना अल्फाज के, बिना किसी रस्मी इजहार के। मगर जब शहरयार ने रेहा के लिए रिश्ता भेजा तब कहानी का नया रुख लिया। शहरयार के वालिद से एक सख्तगीर रवायती औरत जो बराबरी के रिश्ते में यकीन रखती थी, रेहा के ख़ानदानी पस मंज़र को लेकर सख्त नाला हुई और इसे अपने बेटे के लायक ना समझा। शहरयार ने मुज़ाहिमत की, बहस की, लेकिन माँ के आंसू और बाप के दबाव ने उसे एक मुश्किल दौरा है पर ला खड़ा किया। रेहा जो इस जज्बात से ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स पर यकीन रखती थी, ये सब जानकर पीछे हट गई। इसने नौकरी छोड़ दी, नंबर बंद कर दिया और खामोशी से अपनी ज़िंदगी को नया रुख दिया। शहरयार, जिसके लिए सब खोना आसान न था, दिल में तड़प लिए बैरूनी मुल्क चला गया। 3 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोबारा इनकी मुलाकात हुई।
ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت فخر اور پچھتاوے کے ساتھ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت فخر اور پچھتاوے کے ساتھ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات
ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تھکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف ادھر فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تھکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف ادھر فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات
ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات
ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تھکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالفت اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تھکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالفت اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات
ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا۔ پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تھکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد